نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ریحان الرحمیہ ماریہ رحمان خان بنت جناب شیخ الرحمان خان یہ آپ کے نکاح میں دی جاتی ہیں بوکالت والد صاحب جناب شیخ الرحمان صاحب. گواہان کی موجودگی میں گیوز مہر 131 تولہ 3 ماشا چاندی یعنی مہر فاطمی یا اس کی مساوی قیمت سکہ رائج الوقت مہر کل کا کل موجل ان کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. اس پر مائک پر عربی میں کہہ دیجئے قبلتو. یہ آپ حضرات نے سن لیا. برکت کی دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین اس نکاح کو مبارک فرمائیے. دولہا دلہن میں مثالی محبت پیدا فرمائیے. ایک دوسرے کا پوری طرح خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. ایک دوسرے کا پوری طرح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین اپنا کرم ہی کرم فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے. خلاف شرع امور سے اجتناب نصیب فرمائیے اور نفرت نصیب فرمائیے. قدم قدم پر خوشحالی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین تمام ظاہری اور باطنی برکات سے مالا مال فرمائیے. نیک اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائیے. نظر بد سے بچائیے. حاسدوں کے حسد سے بچائیے. مفسدوں کے فساد سے بچائیے. اور یا اللہ لمبی عمر عطا فرمائیے. اعمال میں برکت عطا فرمائیے. عمروں میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ مال میں برکت عطا فرمائیے. اولاد میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ برخوردار کو اور ہونے والی دلہن کو اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو اور ہم سب کو یا اللہ تمام حاضرین کو عافیت دارین عطا فرمائیے. تمام مستورات کو بھی عافیت دارین عطا فرمائیے.
یا اللہ قدم قدم پر خوشیاں عطا فرمائیے، ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائیے اور ہماری اولاد کو ہماری خوشیاں نصیب فرمائیے، ہموم سے ہمیشہ بچائیے اور اپنی مہربانیاں فرمائیے، ہمارے تمام محبین کو بھی یا اللہ اپنی مہربانی اور عنایتوں سے مالا مال رکھیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اور التجاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بہت ہی بہت مبارک ہو۔ ایک منٹ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ یہ مضمون چل رہا ہے قیامت سے اور آخرت سے متعلق۔ فرماتے ہیں مخلوق کی انتہائی گھبراہٹ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت۔ حضرت فقی ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی جسے انہوں نے دنیا ہی میں استعمال کر لیا، اور میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ خبردار، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی اور ہٹ جائے گی، اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے نیچے خود حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی تمام انسان ہوں گے، اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مصائب اور آلام اور غم و حزن لوگوں میں شدت پکڑ جائیں گے، جس پر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے ابو البشر، ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ سنا دیں۔ وہ فرمائیں گے، میرا یہ مقام نہیں ہے، میں جنت سے اپنی بھول کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، مجھے خود اپنی فکر نے گھبراہٹ میں ڈال رکھا ہے، البتہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے اول رسول ہیں، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ ہمارے لیے رب کے یہاں سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیں۔ وہ فرمائیں گے، میرا تو یہ مرتبہ نہیں، میں نے ایک دعا مانگی تھی جس سے زمین والے غرق ہو گئے تھے، مجھے تو آج خود اپنی فکر دامنگیر ہے۔ ہاں، البتہ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ بس لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کریں گے کہ اپنے رب سے سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دیں. وہ فرمائیں گے میں اس لائق کہاں، میں نے 3 باتیں ایسی کی تھیں جو اسلام بظاہر خلاف واقعہ تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی 3 باتیں ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین ہی کی خاطر کہی تھی. ایک تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فرمایا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ میلے میں چلے اور وہاں بہت زیادہ گڑبڑ ہوا کرتی تھی، تو آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا کیونکہ ان کا مذہب ہی ستاروں کا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں لہذا چل نہیں سکتا. تو ایک تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مقصد تو آپ کا یہ تھا کہ کفر کی طرف سے میں بیمار ہوں، کفر سے نفرت کرتا ہوں، شرک سے نفرت کرتا ہوں، لہذا میں تمہارے کام کا نہیں، لہذا چلنے سے معذرت کی. اور دوسری بات بل فعلہ کبیرہم ھذا کہ نہیں بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے. اس میں یوں ہوا تھا کہ جب وہ لوگ میلے کے لیے چلے گئے، ساری قوم چلی گئی، بت خانہ بھی خالی ہو گیا، تو اللہ کے خلیل وہاں ایک ہتھوڑا لے کر گئے اور جا کر جتنے بھی بت تھے سب کا تیا پاچا کیا، دے مار اور 4.5 ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سب کے. البتہ جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر ہتھوڑا رکھ کر اور چلے گئے. جب یہ لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے، بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ یہاں تو سارا الٹ پلٹ ہو گیا، سارے بت کہاں سے کہاں پہنچے اور ان کے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. تو ان کو گمان ہوا کہ اور تو کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی مخالف نہیں تھا، ہو نہ ہو ابراہیم ہی ہو سکتے ہیں. چنانچہ آپ کو پکڑوا لیا گیا، بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا. تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون کہ ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو. اور مراد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور اکرام مجھے عطا فرمایا ہے اور بڑائی عطا فرمائی ہے، پیغمبر عطا فرمائی ہے، یہ کام اس کا ہے، لیکن اس قسم کے الفاظ اختیار کیے اور ہتھوڑا بھی اس کے کاندھے پر رکھ دیا تھا تو اشارہ گویا کہ اس طرف بظاہر ہوا. تو آپ نے دوسری بات یہ فرمائی تھی. اور تیسری بات جو انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق دینی نسبت سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور دل میں مراد لی کہ یہ اسلامی بہن ہے. غرض کے فرمایا کہ مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے. تیسری بات کا یوں ہوا کہ آپ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے عراق کے علاقے سے شام کی طرف، تو راستے میں ایک ایسی بستی پڑتی تھی، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور بڑا بدماش تھا. اس کا قانون تھا کہ اس کی عملداری میں سے کوئی بھی اگر میاں بیوی گزرے اور بیوی خوبصورت ہو تو اس کے عمال اور کام کرنے والے ملازمین وہ اسے پکڑ لیا کرتے تھے اور بادشاہ کے پاس پیش کر دیا کرتے تھے کہ جی آپ کی عملداری میں یہ خوبصورت عورت آ گئی. اور اگر بہن بھائی ہوتے تھے تو پھر قانون تھا کہ اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس طرح پیش آئے گا معاملہ، تو آپ بات اس طرح کہہ دینا. چنانچہ حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے اور وہ لے گئے، جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا کہ میری بہن ہے. دل میں مراد لی کہ دینی بہن ہے، اسلامی رشتہ تو ہے مسلمانوں کا آپس میں.
حضرت خلیل اللہ کو لوٹا دیا، اور کارندوں نے کہا کہ عورت بہت خوبصورت ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ نے کہا کہ پکڑ لاؤ۔ جب بہن کا رشتہ سن لیا، اس کے باوجود بھی اس نے بدماشی سے رکنے کا ارادہ نہیں کیا، اور حضرت سارا بلوا لیا اور آپ سے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ کو حضرت خلیل اللہ نے سمجھا دیا تھا کہ کہنا میرے بھائی ہیں، اور مراد لینا دینی بھائی۔ چنانچہ انہوں نے کہا میرے بھائی ہیں۔ پھر بھی بادشاہ کی نیت ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر بگڑی اور نیت میں فتور پیدا ہوا، اس نے برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارا علیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا کی، اور اس پر جو ہے لرزہ طاری ہو گیا اور بادشاہ گھبرا گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دو، میں اگر ٹھیک ہو گیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ میاں میری لاج رکھ لے، عزت بچا لے، اور اس کو صحت دے تاکہ میری جان چھوٹے۔ اللہ پاک نے صحت دی تو اس کی نیت میں پھر فتور آ گیا۔ پھر جیسے ارادہ کیا پھر اس پر لرزہ طاری ہو گیا، پورا بدن کانپنے لگا یوں ایک دم۔ پھر اس نے کہا، آپ نے پھر دعا کی، پھر وہ ٹھیک ہوا، پھر اس نے بدنیتی کی، پھر اس طرح سے 3 دفعہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا بلا ہے، تم میرے پاس لے آئے، ان کو باہر نکالو اور پہنچاؤ ان کو جہاں سے لائے ہو، اور ساتھ میں ایک ایسی لونڈی جو حقیقت میں لونڈی نہیں تھی، زبردستی انہیں لونڈی بنا رکھا تھا، جن سے اللہ پاک نے آگے چل کر کیسے کام بھی لی اور کیسے ان کو عزت بخشی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ آپ کو تحفے اور ہدیے میں دی جاتی ہیں، یہ لے جائیں اور جائیں۔ تو یہ 3 باتیں ہوئی تھی، تو حضرت خلیل اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہیں مجھ سے اللہ پاک سوال کر لیں کہ تم نے یہ کیا کیا کہا تھا، اس لیے حضرت خلیل اللہ نے معذرت کر لی، اور اللہ پاک نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پھر آگے حضرت خلیل اللہ کے نکاح میں دیا۔ آپ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حکم ربی ہوا، اور پھر مکے کی سرزمین جو آج ماشاءاللہ بابرکت اور رونق سے بھری ہوئی ہے، تمام انوار و تجلیات وہاں ہوتے ہیں، اللہ پاک کا حکم ہوا تو حضرت خلیل اللہ اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں پہنچا کر گئے۔ پھر وہ ساری تاریخ ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ مرجع خلائق بنایا اللہ پاک نے، اور اپنے گھر کی تعمیر کا حکم فرمایا، تو بہرحال حضرت خلیل اللہ بھی معذرت فرما لیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ پیغمبر اتنے بڑے بڑے، حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم نے بہت زیادہ تنگ کیا تو بددعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا ولا یلدوا فاجرا الا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ تو آپ نے بددعا کی تھی کہ یا اللہ یہ کافر جو ہیں یہ بعد نہیں آئیں گے، ان کو سب کو ہلاک کر دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ میرے سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے یہ بددعا کیوں کی تھی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں مگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر وہی کہیں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرمائیں۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اس مقام کا نہیں ہوں، مجھ سے بلا ارادہ ایک قتل ہو گیا تھا اور پھر مجھے بھی خود اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے جس طرح سے پلوایا اور پرورش کرائی وہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کا نمونہ اور زبردست نشانی ہے۔ فرعون جو اسرائیلیوں کا پکا دشمن تھا اور اس کو نجومیوں نے کہہ دیا تھا کہ تیری سلطنت کے زوال کا باعث ایک اسرائیلی بچہ ہوگا، بڑا ڈرتا تھا وہ۔ پہلے اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا مستقل حکم دے دیا، پھر اس طرح سے لڑکے کم ہو گئے، خدمت گاری کے لیے آدمی ملنے مشکل ہوئے، تو اس نے کہا کہ اچھا قانون بنایا کہ 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑا جائے گا اور 1 سال قتل کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، جس سال بچے زندہ چھوڑے جانے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ماں کو تو بڑی فکر لگ گئی کہ بیٹے کی اگر خبر کہیں مل گئی تو لوگ خبر دے دیں گے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ماں نے بہت چھپایا، اور بہت زیادہ چھپاتے چھپاتے بھی پریشان ہوتی تھی کہ کہیں پتہ نہ چل جائے۔ تو اللہ پاک نے دل میں ڈالی کہ آپ فکر مند کیوں ہوتی ہیں، ان کو ایسے طریقے سے ہم پالیں گے اور پرورش کریں گے کہ دشمن کی گود میں ہی پہنچا دیں گے، دشمن کے گھر میں پہنچا دیں گے، وہیں بے فکری سے ان کی پرورش کرا دیں گے۔ ہماری قدرت کے نمونے دیکھنا، اللہ پاک نے کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے، 20ویں پارے میں مفصل اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے، اور اس طرح 16ویں پارے میں بھی ہے، ہم نے ان کی والدہ ماجدہ کے دل میں ڈال دی، القاء کیا کہ اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر اور ایک صندوق کے اندر لٹا کر اور صندوق پانی میں چلتا کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی دیکھ بھال ہم کرنے والے۔ اب ظاہر ہے کہ کام ایسا خطرناک تھا کہ دل میں دکھ دکھی ہوئی کہ صندوق کہیں ڈوب نہ جائے، کوئی دیکھ والا نہیں، کوئی بھال والا نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کا دل بڑا مضبوط کر دیا کہ اس کام کو انجام دیں، ہم دیکھ بھال کریں گے، ہم ذمہ لیتے ہیں۔ اور جب دل مضبوط کر دیا، ایک طرف دل میں اتنا مضبوط ڈال دیا کہ بچے کو اس طرح سے لٹا کر صندوق بند کر کے چھوڑ دے پانی میں، اور ہم دیکھ بھال کریں گے، اس میں دکھ دکھی جو تھی وہ ختم کر دی، دل مضبوط کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کی شان ہے، محل کے اندر جب صندوق نمودار ہوا تو شور مچ گیا کہ پانی میں صندوق آیا، صندوق آیا۔ فٹافٹ جو ہے صندوق نکالا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو جب کھولا تو پتہ چلا بڑا خوبصورت جیتا جاگتا لڑکا۔ اور ادھر قسمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی علیم و خبیر ہیں، ان کی شان کریمی بھی ہے، اور زبردست قدرت نظر آتی ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں ہوئی۔ بہرحال ان کی جو زوجہ محترمہ تھی، جو آگے چل کر مومن مسلمان بھی ہوئی، جنتی ہوئی، جن کا ذکر اللہ پاک نے کلام پاک میں ایمان کی نعمت کے ساتھ، یعنی نعمت سے مالا مال ہونے کی صورت میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، جس کی گواہی اللہ پاک دیں، ان کے کلام پاک میں گواہی موجود ہو، اس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بیوی نے کہا کہ ارے یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ ہمیں ایسی نعمت مل گئی، ہمارے یہاں اولاد نہیں تھی۔ جب فرعون آیا تو اس کو کہا کہ یہ بچہ جو ہے مل گیا اس طرح سے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو خطرہ لگتا ہے، دل دکھ دکھ کرتا ہے، کہیں یہی بچہ نہ ہو کہ میرے زوال کا سامان ہو۔ نے کہا نہیں آپ خامخواہ کے لیے ایسے وہم اور وسوسے میں پڑتے ہیں۔ پھر گود میں لیا تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس سے خطرہ لگ رہا ہے۔ بیوی نے تسلی دی، پھر کہا کہ ہم بیٹا بنا لیں، تو اس نے کہا کہ تو بنا لے، میں تو نہیں بناتا۔ باہر کیف اللہ تعالیٰ نے وہاں پلوایا، پرورش ہوتی رہی، جوان ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ شہزادے بن کر رہتے تھے اور پرورش بھی بڑے زوردار ہوئی۔ ادھر مسئلہ یہ ہوا کہ والدہ اور ہمشیرہ یہ چھوٹ گئے، تو والدہ نے ہمشیرہ کو بھیجا کہ دیکھو کیا صورتحال رہتی ہے۔ تو وہاں جب محل میں شور مچا اور پھر ان کو نکال لیا گیا، تو اب کھانے پینے کا مسئلہ ہوا، تو ایک سے ایک دودھ پلانے کے لیے عورت تیار ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے منہ نہیں لگایا۔ تفصیل جو سناتا ہوں آپ کو کہ دلچسپی کی بات بھی ہے، اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ بھی وہاں پہنچی۔ بہن نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میری والدہ بھی ہیں، اگر اجازت ہو تو انہیں لے آؤں، شاید کہ ان کا دودھ پکڑ لے۔ انجان بن کے بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ لے آئیں آپ۔ اتنی عورتوں نے تو آزما کے دیکھ لیا، لیکن نہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
اللہ پاک نے ماں کو اور بیٹی کو بھی بڑے آرام سے بہت اچھے اور صاف ستھرے طریقے سے محل کے اندر پہنچا دیا۔ اب جو دودھ کے لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً دودھ کے لگ گئے۔ باہر کیف اس طرح سے پرورش ہوئی، اسی درمیان میں آپ کی ایک آزمائش ہوئی کہ فرعون نے کہا کہ اگر یہ وہی بچہ ہوا تو پھر یہ پیسے پائی کی طرف راغب ہوگا۔ اس طرح سے دو تشت سامنے کیے گئے، ایک آگ کا اور ایک پیسوں کا، ہیرے جواہرات زر وغیرہ پیسے وغیرہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر آگ کی طرف کر دیا اور آپ نے ایک انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ اس کی وجہ سے زبان جو ہے وہ متاثر ہو گئی۔ اسی لیے اللہ پاک نے وہ دعا بھی سکھائی ہے جو ہمارے آپ کے لیے بھی بڑی مفید ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئی نس وغیرہ جو متاثر ہوئی تو گفتگو میں ذرا دشواری ہوتی تھی، اور جب آگے کا مرحلہ آیا تو حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے، اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی پیغمبری دے دیجئے کہ میرے بات چیت کے اندر ذرا مشکل ہوتی ہے، میرے بھائی جو ہیں وہ صاف گفتگو کر لیتے، ان کو بھی میرا معاون بنا دیجئے۔ اللہ پاک نے درخواست منظور فرمائی۔ تو بہرحال اس طرح سے اللہ پاک نے وہاں رکھا۔ تو اس طرح آپ گھومتے تھے پھرتے تھے، شہزادے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے تو اسرائیلیوں میں اور قبطیوں میں، قبطی کہلاتے ہیں فرعون کی جو قوم تھی وہ قبطی کہلاتے ہیں، تو آپس میں ان کی ٹھنی رہتی تھی۔ اسرائیلی جو تھے ان کی بہت مٹی پلید رہتی تھی اور ان کو بہت زیادہ بگار میں لگائے رکھتے تھے، مفت میں کام لیا کرتے تھے اور ان کی کچھ بھی نہیں چلتی تھی، بڑی بے بسی کا زمانہ تھا ان کا۔ اللہ پاک نے ان کو آزادی دلوانے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا پھر ان کی طرف۔ تو بہرحال اس وقت جب آپ جا رہے تھے کہیں راستے میں تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں الجھ رہے ہیں، تو آپ نے بات سنی اور اس کے بعد آپ نے قبطی کو الگ کرنا چاہا، وہ الجھنے لگا تو آپ نے اس کو ایک پیغمبری گھوسا رسید کیا، اور آپ کا گھوسا بھی پیغمبری بھی تھا اور جلالی بھی تھا۔ بس وہ ایک گھوسا کھاتے ہی ایسا اللہ کو پیارا ہوا کہ اس نے پانی بھی نہیں مانگا۔ قصہ جو تھا وہ گڑبڑ ہو گیا، وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس اسرائیلی کو پتا تھا جس کے سامنے وہ مرا تھا۔ اس طرح سے آپ چلے گئے، بات دبی رہی۔ دوسرا دن ہوا تو پھر آپ نکلے اپنے باہر دیکھنے بھالنے گھومنے پھرنے، وہاں دیکھا تو پھر وہی اسرائیلی کسی اور کے ساتھ میں الجھا ہوا ہے۔ آپ جو قریب گئے کہ کچھ بیچ بچاؤ کرا دے، کل تو اتفاقیہ مر گیا تھا، چلو بیچ بچاؤ کرا دوں، وہ جو قریب ہوئے تو اس اسرائیلی نے کم وقت نے وہ راز کھول دیا۔ اس لیے تم ہے نا یہ حکومت جتانا چاہتے ہو اور کل کو تم نے اس کو مار دیا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ بس یہ جو کہا وہ قبطی بھاگا وہاں سے اور سیدھا اس نے جا کے وارنٹ گرفتاری تو پہلے جاری ہو چکے تھے، اس نے کہا جی وہ تو آپ کے گھر کا آدمی ہے، وہ تو آپ کا شہزادہ ہے۔ آپ کے لیے پھر آرڈر ہو گئے کہ جی پکڑ کے لایا جائے آپ کو۔ اسی دربار میں جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو ایک آپ کے خیر خواہ بھی موجود تھے، وہ بہانے سے نکلے اور آپ کو ڈھونڈا، اور ڈھونڈ کر پھر انہوں نے کہا کہ اب واپس مت آئیے، آپ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو پھر اللہ کا حکم ہوا، اسی حالت میں بیچارے وہاں سے نکل گئے اور اس طرح سے سیدھے مدین پہنچے۔ وہ بھی پھر عجیب و غریب قصہ ہوا۔ تو بہرحال اس طرح سے اللہ پاک کا حکم ہوا وہاں رہے، پھر وہاں سے حکم ہوا واپسی کا، تو پھر آپ آئے اور پھر جب فرعون کے پاس آئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے پیغمبر بنایا آپ کی دعا سے۔ پھر آپ 40 سال تک اس سے نصیحت بھی کرتے رہے، تبلیغ بھی کرتے رہے، مقابلہ بھی کرتے رہے، ہر طرح سے حق دکھایا، لیکن اس کی قسمت میں حق نہ تھا۔ معجزات کو دیکھ دیکھ کر بھی انکار کرتا رہا اور بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ میاں یہ پوچھ نہ لیں کہ وہ آدمی کیوں مارا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست جلال میں ہوں گے، تو یہ پیغمبر سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی سن لیجیے۔ فرماتے ہیں البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ لوگ ان کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ ہمارے
ہماری اپنے رب سے سفارش فرمائیے کہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دیں۔ وہ فرمائیں گے میرا یہ مقام کہاں ہے؟ مجھے اور میری والدہ کو قوم نے اپنا معبود بنائے رکھا اور مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے۔ البتہ ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس کچھ مال ہو جسے اس نے تھیلی میں ڈال کر اوپر سے مہر لگا رکھی ہو تو کیا تھیلی کے اس مال کو مہر توڑے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سب کہیں گے نہیں۔ تو اس پر وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہوا اور آج تشریف فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے، لہذا تم ان کی خدمت عالیہ میں پہنچو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں ہاں میں یہ کام کروں گا، یہ میرا کام ہے، تاہاں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور پسند فرمائے اجازت فرما دے۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا انتظار فرمائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی مخلوق کا فیصلہ فرمانا مقصود ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہیں؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخری ہیں اور پہلے بھی، یعنی دنیا میں سب سے آخر میں اور قیامت کے دن حساب میں سب سے اول ہیں، اور فرمایا کہ میں اور میری امت کھڑی ہوں گے۔ دوسری امتیں ہمارے لیے ایک طرف ہٹ کر راستہ چھوڑ دیں گی، چنانچہ ہم گزریں گے اور ہمارے ہاتھ پاؤں وضو کے اعضاء طہارت کے اثر کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اور ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ امت تو ساری کی ساری نبیوں کی سی معلوم ہوتی ہے۔ پھر میں جنت کے دروازے کی طرف بڑھوں گا اور کھلواؤں گا تو پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں جواب پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں جواب میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، میں داخل ہو کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں تو پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں جواب میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، میں داخل ہو کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں گا اور ایسی حمد کہوں گا کہ کسی نے مجھ سے پہلے ایسی کہی نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی میرے بعد ایسی حمد کہے گا۔ بس کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا لیجئے، جو بھی کہیں گے سنا جائے گا، جو مانگیں گے دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھا لوں گا اور جس کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوگا اس کی سفارش کروں گا۔ ذرا تصورات کی دنیا میں جائیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کتنا اعزاز بخشیں گے جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگیاں گزار کر اس دنیا سے گئے تھے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتے تھے اور کسی طرح بھی آپ کی سنتوں کے خلاف نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دن وہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور اس طرح سے سرخ روح کامیاب اور کامران ساتھ ساتھ ہوں گے، اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اور جنہوں نے نماز ہی نہ پڑھی ہوگی تو پھر اعضائے وضو کہاں سے چمکتے ہوں گے؟ جن کے پاس چراغ ہی نہ ہو تو وہ روشن کیا کریں گے؟ جن کے پاس ایمان ہی نہ ہو، اعمال صالحہ ہی نہ ہو تو وہ وہاں روئیں گے نہیں اور پریشان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ جب پیغمبروں کا یہ عالم ہوگا تو آپ اور ہم اندازہ فرمائیں کہ شمار میں، لیکن پھر بھی بہت لوگ ہیں جو اس امت کے اندر بھی دھوکے کھانے والے ہیں،
نماز روزے کے قریب نہیں جاتے، اطاعت کے قریب نہیں جاتے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے بھاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن دھوکہ ایسا کھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم خود بھی جائیں گے جنت میں اور جس کو بھی چاہیں گے لے جائیں گے۔ دوسری طرف جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو پکا اور قطعی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ نہ سوچنا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ تو آپ کا ارشاد تو یہ ہے کہ آپ کسی کا ساتھ نہ دے سکیں گے، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے اور اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ آپ نے اپنی سگی بیٹی کو جو چہیتی ہے، خاتون جنت ہے، اس کو مخاطب کر کے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ہمیں آپ کو یہ بتا دیا کہ دھوکے میں نہ رہنا، کہ یہود و نصارہ کی طرح کہیں دھوکہ کھا بیٹھو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارا کیا کہنا، ہم تو ہیں جنتی۔ جنتیوں کی تو حالت یہ ہوتی ہے دنیا میں رہتے رہتے بھی کہ رات دن رویا کرتے ہیں، گڑ گڑایا کرتے ہیں، اور گناہ نہ کرنے پر بھی کہا کرتے ہیں بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بداتوار ہیں، رواں گناہ گار ہے۔ اس طرح سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگیاں پوری کر کے پہنچتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر کیوں نہ ترس کھائیں اور کیوں نہ ان کو انعام و اکرام سے نوازیں۔ اور جو ہینکڑی کرنے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو سلسلوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں سلسلے سے، تو یاد رکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو سلسلہ اتنا واضح اور مضبوط اور حق اور بالکل پکا، اس پر آپ نے اپنی صاحبزادی سے یہ فرما دیا تو دھوکہ کھانے والے کہتے جی ہمارا فلاں سلسلہ ہے، ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے۔ اس دھوکے میں نہ رہیے آپ۔ اور یہ اہل حق کا مسلک نہیں ہے، اہل حق کی سوچ نہیں ہے۔ اہل حق کی سوچ تو یہی ہے کہ اپنی اپنی نبیڑنے کے لیے کام کرے جاؤ، محنت کیے جاؤ اور روئے جاؤ، صحیح کام کرو، پھر بھی کہو کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں بن پڑا۔ انہی مضامین میں آپ کے سامنے بھی آئے گا، اس سے پہلے سنا چکا ہوں کہ فرشتے کہ جن کو اللہ پاک نے جس کام کے لیے حکم دیا اسی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی رکوع ہی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ ہی سجدہ کر رہا ہے، کوئی طواف ہی طواف کر رہا ہے، اس طرح سے کوئی تلاوت ہی تلاوت کر رہا ہے، اور جب سامنے آئیں گے قیامت کے دن تو کہیں گے اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اور پیغمبروں کی بھی شان یہی ہے، وہ بھی یہی کہتے رہے اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ما عبدناک حق عبادتک، آپ کی عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسی جماعت نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوگی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ما عبدناک حق عبادتک، اور جتنے بھی اللہ والے ہیں، حقائق کو سمجھتے ہیں، حق کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، وہ بھی سب یہی کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اور آپ اور ہم سب کے سب ہم اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کیا ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک، آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لگے رہیں، کوشش جاری رکھیں، فرائض واجبات سنن و مستحبات ادا کرتے رہیں، اور پھر بھی یہی کہتے رہیں کہ یا اللہ ہم سے کچھ بھی نہ بن پڑا، آپ کے فضل کے محتاج ہیں، آپ کے فضل کی زبردست ضرورت ہے ہر لمحے، یہاں بھی اور آگے بھی، اور بغیر آپ کے فضل کے تو ہمارا کام بنے گا ہی نہیں، بیڑا پار ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے عاجزی کرنے والے
وہ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ تو اللہ پاک نے دنیا میں بھی دکھایا ہے کہ اہل حق ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے شاگرد ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، تو دیکھنے والے خود ہی دیکھ کر بے ساختہ دل میں بہت عزت اور محبت محسوس کرتے ہیں۔ اور کتنے ہیں کہ جن کا دل چاہتا ہے کہ ہاتھ ملا لیں، دعا کرا لیں، مل لیں، ان میں ہو جائیں، تو جو ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر وہ ان جیسے ہی ہونے کے لیے ان کی صحبت کو اختیار کر لیں تو وہ بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، ہمارے قاری صاحب دوست تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک شخص ان کے پاس اپنے دوست کے ساتھ آئے تھے، باتیں چیتیں ہوئی، تو وہ دوسرے دوست جو تھے یعنی قاری صاحب کے دوست وہ بہت غریب تھے۔ دیکھا انہوں نے کہ قاری صاحب کا ایک پنکھا اوپر کا چل رہا ہے چھت کا اور ایک زمین کا رکھا ہوا ہے، دونوں چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے بات چیت کے دوران میں اعتراض تک کیا، کہنے لگے کہ آپ کے پاس دو پنکھے ہیں، میرے پاس تو ایک بھی نہیں۔ تو ہمارے قاری صاحب بڑے خوش مزاج تھے اور بہت ہی زیادہ حاضر جواب تھے۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ مجھ جیسے ہو جاؤ تمہیں بھی مل جائیں گے۔ بات بڑی کام کی فرما دی انہوں نے۔ اللہ والوں کے ساتھ لپٹ جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ گے، اللہ پاک کی مہربانی ہو جائے گی۔ شیطانوں کے ساتھ لگ جاؤ گے تو شیطان ہو جاؤ گے، تو جو ان کو ملے گا وہ شیطانوں کے ساتھ تمہیں بھی ملے گا۔ تو اس لیے شیطانوں سے تو بھاگنا ضروری ہے اور اللہ والوں کے ساتھ لپٹنا ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، پاس رہتا سہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے زبردست کرم فرماتے ہیں، کیسی مہربانیاں فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی برکت سے، ان کی صحبت سے ان کے بھی کام دنیا کے بھی اور دین کے بھی بن جاتے ہیں۔ اور جس کسی کا دل چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اللہ رسول کی اطاعت ایسی پیاری چیز ہے کہ اس کی برکت زبردست طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس جماعت میں شامل کرنے کے لیے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جھنڈا ہے اس کا نام ہے لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا۔ اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا، بلا لیں گے اور اس کے نیچے کر لیں گے تو کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو جھنڈے کے نیچے آنے کے لیے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت میں شمولیت کے لیے پہلے نمبر پر تو ہمیں آپ کو وہ پروانہ مل چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بغیر ہمارے استحقاق کے خالص ان کی عطا ہی عطا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ یعنی ایمان کی نعمت سے اللہ پاک نے سرفراز فرما دیا بغیر کسی ہمارے حقدار ہونے کے، مستحق ہونے کے، کہ خالص ان کا کرم ہی کرم۔ اب ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کے تقاضوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو پوری طرح سے اس جماعت میں داخل اور شامل کرا لیں اور جیتے جی جب تک دم میں دم ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، فرما برداریوں میں رہیں اور اس طرح سے ان کی اطاعت اور عبادت میں رہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں رہیں۔ آپ کی سنتوں سے والہانہ تعلق اور محبت کا ایسا زبردست اثر ظاہر ہوگا کہ اس کی وجہ سے یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی بہت زیادہ عزت نصیب ہوگی۔ اور زبردست بات ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ مومن مسلمان کی عنایتوں اور مہربانیوں کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر اطاعت اور عبادت میں سبقت کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس طرح سے کام میں لگا رہے تاکہ کام بن جائے، ذخیرہ آخرت زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے اور اس طرح سے پھر جہاں سے جب منتقلی ہو تو ساتھ میں ذخیرہ ہو تو بے فکری کا سامان ہو جائے۔ ابھی پچھلے سنیچر کو
ایسے تو حادثات آج کل بہت ہی ہو رہے ہیں. پچھلے سنیچر کو مغرب میں ہم نے ایک نوجوان کا جنازہ پڑھا. آئے وقت ایسے ہوتا ہے. تو عزیزوں نے بتایا کہ صبح گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلے تھے، اسکوٹر پر تھے، راستے میں کہیں ٹکر لگی ہے اور گرے اور سر کی چوٹ لگی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. صبح بالکل صحیح سالم اٹھے تھے، شام کو قبر میں چلے گئے. چترال میں کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، بدین میں اور دوسرے علاقوں میں کیسے حادثات ہو گئے کہ آدمی کو گمان نہیں تھا. آنن فانن جو ہے وہ قصہ تمام ہو گیا. اخبارات میں آ رہا ہے فلاں جگہ اتنے آدمی بہ گئے، فلاں جگہ بہ گئے. ابھی ایسی حالت میں بھی جب سبق حاصل کرنے والے نہیں، تو میں نے اخبار میں کل ہی پڑھا حیدرآباد میں نہر کے اندر نہاتے ہوئے 2 لڑکے ڈوب گئے. ڈوب کے آگے بہ گئے. اتنا زبردست پانی، ایسی زبردست تباہی، بربادی، پریشانی، حیرانی. اس کے باوجود بھی من چلے جو ہیں ان کا دل نہانے دھونے سے مانتا نہیں. سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی پانی سے دور بھاگے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اور نہانے چلے گئے. اور ظاہر پانی کا بہاؤ اور دباؤ تو کیسا خطرناک ہے. بڑی بڑی چیزیں بہ جاتی ہیں. خدا نخواستہ جب سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے تو بڑے بڑے جہاز اس طرح سے الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں جیسے تن کے الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. اب کے دوا بھی کتنی کشتیاں وغیرہ ختم ہو گئی، کتنے ماہی گیر اللہ کو پیارے ہو گئے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے شب و روز ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنا جانا لگا ہوا ہے، منتقلی ہو رہی ہے، حادثاتی سلسلہ ہے. اس کے باوجود بھی غافلوں کی کوئی کمی بھی نہیں. غافل وہ اپنے سب غفلت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے ان کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرا بھی وقت آ سکتا ہے اور اچانک کوئی حادثاتی صورت ہو سکتی ہے. بالکل ان کو ذرا بھی جنبش نہیں ہوتی. اور اچانک جب وقت آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جس حال میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے اور ہمیں آپ کو اپنی پناہ میں رکھے کہ جب برا خاتمہ ہوتا ہے تو خطرہ ہی خطرہ ہے کہ آگے معاملہ بڑی گڑبڑ ہو. اللہ تعالیٰ فکر آخرت عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری میں ہمیں آپ کو لگائے رکھے. تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم اپنا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار لیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں لگے رہیں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں. ہم آپ اللہ کے بندے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں آپ کو اللہ پاک نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم حضور کی پیروی کریں، اتباع کریں اور اللہ اور اس کے محبوب بن جائیں. محبوب بننے کے لیے آپ کی اتباع لازمی ہے. تو غرض کہ ہمیں آپ کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی کا پورا دھیان رکھنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، نیکیوں میں لگے رہنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. بس انہی مضامین پر اکتفا کرتا ہوں. باقیات زندہ تو بس باقی انشاءاللہ آئندہ کی جا رہی ہے. حضرت والد گرامی ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الاحساب دامت برکاتہم، ان کے مواعظ حاضرین وہ تو براہ راست سماعت فرماتے ہیں اور کیسٹ کا سلسلہ بھی باقاعدہ جاری و ساری ہے. کئی سو کیسٹس وہ تیار ہیں اور حسب ضرورت لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے تو وہ ترقی کی نئی نئی راہیں بھی کھل رہی ہیں. تو فی زمانہ کمپیوٹر وہ ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ اس سے لوگ خیر کے بھی اور شر کے بھی دونوں فائدے حاصل کر رہے ہیں. تو اہل خیر اس کو خیر کے کام میں استعمال کرتے ہیں. کچھ وقت سے بیرون ممالک سے شدید تقاضا تھا کہ مواعظ کی سی ڈیز وہ تیار کی جائیں تاکہ باہر جو حضرات مقیم ہیں وہ اپنے کمپیوٹر کو اس سے استفادہ کر سکیں. تو اس سلسلے میں کئی مہینوں سے کوشش جاری اور ساری ہے. ایک ویب سائٹ بھی ابھی اس پر کام ہو رہا ہے. اس
سلسلے میں ہمارے محسنین خاص جناب سہیل بھائی، جناب عابد غزالی جو ہمارے عزیز بھائی کے نام سے معروف ہیں، اسی طرح عاقل بھائی اور ان کے کچھ رفقائے کار ہیں جو کمپیوٹر کے اندر ماہر ہیں، تو ان کے تعاون سے یہ کام جاری ہے۔ تو ویب سائٹ کا سلسلہ تو ابھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، لیکن الحمدللہ سی ڈیز کا سلسلہ وہ جاری ہو گیا۔ تو ابھی پہلی سی ڈی جو تیار کی گئی ہے، آج ہمارے احباب کی خواہش تھی کہ اس مبارک دن، مبارک محفل میں، مبارک مجلس میں اس کی پہلی سی ڈی وہ حضرت ناصر الامت کی خدمت میں آپ سب حضرات کے سامنے پیش کی جائے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کا افتتاح کر کے سلسلہ جاری ہو جائے گا کہ آپ حضرات میں سے جو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو سہیل بھائی، عاقل بھائی، ذبیح بھائی، ان حضرات سے آپ رابطہ کر کے آڈیو سی ڈی وصول کر سکتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کہلواتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات محبت سے، طلب سے، کہاں کہاں سے یہاں آتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا اس وقت کے لیے بڑی فضیلتیں بیان فرماتے تھے جو احادیث میں اللہ پیارے حبیب نے بیان کی ہیں، اور جمعہ کا دن عصر کے بعد سے اور مغرب تک کا، اور ہماری آپ کی دینی باتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے ہمیں آپ کو اللہ پاک دین کی باتوں میں لگا کر دنیا کی باتوں سے بچاتے ہیں۔ بڑا کرم ہوتا ہے اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو عرض کرنا ہے کہ یہ کام اللہ پاک ہی لے رہے ہیں۔ آپ حضرات ہی یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں دستے تعاون بڑھائیں گے اور اس فیض کو آگے پہنچائیں گے تو جو حضرات بھی ذریعہ بنیں گے تو انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ تو قدرت کا عجیب و غریب نظام ہے کہ معلوم نہیں کہ کس آدمی کو کس بات سے ہدایت مل جائے۔ اللہ والے گزرے ہیں کتنے کتنے، ان کی باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ بعض وقت ایک کتاب کے اندر ایک بات پڑھ کر آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے۔ بہرحال اس معاملے میں آپ حضرات اور کیسٹوں کے معاملے میں بھی توجہ فرمائیے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیے اور وسیع سے وسیع تر کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہے اور یہ کام جاری اور ساری رہے۔ دوسرے ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں، اللہ پاک مہربانی رکھے کہ یہ فیوض و برکات ہمارے ذریعے سے جاری اور ساری رہیں۔ جب تک زندگی ہے اللہ پاک محتاج نہ کرے اور کام لیتے رہیں۔ سب انہی کا کرم ہے، ان کا نام لے کر بیٹھتا ہوں اور جو وہ چاہتے ہیں کہلوا دیتے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اور اس کی عطا پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو بہرحال ماشاءاللہ جو آپ حضرات مستورات بھی آتی ہیں، مرد حضرات بھی آتے ہیں، تو یہ آنا اور بیٹھنا، دین کی باتیں سننا یہ خالی نہیں، اس کا اثر ہوتا ہے آج نہیں تو کل۔ ابھی ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے ایک مہربان پرانے یہاں نمازی تھے، پھر وہ چلے گئے مختلف علاقوں میں، ابھی سعودیہ میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ماشاءاللہ۔ تو صاحب حیثیت ہو گئے ہیں بہت۔ اس دفعہ وہ آئے تو میں نے دیکھا تو دل بڑا باغ ہوا۔ میں سوچتا تھا کہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں اور جاتے آتے رہتے ہیں، لیکن یا اللہ یہ ایک سنت سے محروم ہے۔ آپ تو اپنی قطع فرماتے ہیں کہ یہ سنت بھی پوری ہو جائے تو کام مکمل ہے، نور علی نور ہے۔
تو اب کہ وہ آئے تو مجھ سے ملے تو دیکھ کے طبیعت بڑی باغ ہوئی کہ ماشاءاللہ ان کے چہرے پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت موجود تھی. معاشرہ دیکھ کر دل بڑا باغ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا جو گناہ لپٹا ہوا تھا جان ٹوٹی. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. کس کی بات دل میں لگ جائے اور کہاں سے بات سن کر سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے آپ حضرات جو توجہ سے لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آئندہ بھی یہ سلسلے اللہ پاک ہمارے آپ کے جاری ساری رکھے. دعا کر لیجیے. دعا کے لیے ایک پرچہ دیا ہے. ایک محترمہ نے اپنے بیٹے کے لیے پرچہ دیا ہے کہ بیٹا ان کا ایک باطل مذہب کی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو آج کل ایسی لعنت عام ہو گئی ہے کہ عشق و معاشرے کے نام پر بربادی بہت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے اور نجات عطا فرمائے. اتنے واقعات ہونے لگ گئے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں سنتا ہوں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بربادی کو اس قدر عام کیا جا رہا ہے اور عشق کے نام پر بربادی اور جہاں کہیں کامیابی ہو بھی جاتی ہے تو بعد میں بربادی آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان چکروں سے بچائے اور جو ان چکروں میں مبتلا ہے انہیں ہدایت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اے الہ العالمین طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، غالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین تمام شرور اور فتنوں سے، تمام مرضی اور تمام آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے یا اللہ ہم سب کو سارے مسلمانوں کو بچا لیجیے. یا اللہ ہمارے ملک سے سیلابوں کو معدوم فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیے. بارشوں کو یا اللہ جہاں ضرورت ہو وہاں برسا دیجیے اور یا اللہ ہم سب پر رحم و رحمت کی نظر فرمائیے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدعتوار ہیں، ہم پر رحم فرمائیے، ہماری مغفرت کاملہ فرمائیے. اور یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما دیجیے، ہم میں سے ہر ایک کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے. اے الہ العالمین بیوی بچوں کی، تمام نمازیوں کی، شاگردوں کی، محبین، محسنین اور معالجین کی اور تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے.
اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ اے اللہ یہ سب آپ ہی کے کرم ہیں، یا اللہ اپنے بندوں کو اور بندیوں کو ہم سب کو یا اللہ دین کے فیض سے پوری طرح مستفید فرمائیے، اور یا اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے۔ آخرت کی فکر عطا فرمائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین اپنا کرم ہی کرم فرمائیے، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات عطا فرمائیے، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرمائیے، مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، اہل باطل کو عبرت کا نمونہ بنائیے، حق اور اہل حق کو سرخرو فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین یہ دین کی خدمت کے سلسلے میں میرے رفقاء کار شاگرد وغیرہ یہ جو کام کر رہے ہیں، اور یا اللہ دبئی میں بھی صلاح الدین وہ بھی کام کر رہے ہیں، حسین بھی کام کر رہے ہیں، ان سب کو بھی یا اللہ جزا خیر عطا فرمائیے، اور یا اللہ قبولیت عطا فرمائیے، اور خدمت کو یا اللہ قبول فرما کر نافع تام فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنا کرم ہی کرم فرمائیے، آج دین کی ساری اخلاص عطا فرمائیے، اور یا اللہ اپنا کرم رکھیے، اس فیض کو قیامت تک جاری اور ساری فرما دیجیے۔ یا اللہ کتابوں کی شکل میں بھی ان کو محفوظ فرما دیجیے، کیسٹوں کی شکل میں آپ نے محفوظ کرایا، اس کو عام سے عام تر کرا دیجیے، اور اس طرح سے یہ دین کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچا کر یا اللہ ہدایت کا سامان اور ذریعہ بنا دیجیے، اور ہماری مغفرت کا ذریعہ اور سامان بنا دیجیے۔ مجھ سے دعاؤں کے لیے جس نے بھی کہا ہے سب کی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے، اور یا اللہ ہماری بھی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے، تمام مرضی اور تمام آفات سے، ہر طرح کے یا اللہ حادثات سے سب کو بچائیے اور اپنی حفاظت میں رکھیے، یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، شرمندگی سے اور رسوائی سے بچائیے، سرخرو فرمائیے، اور یا اللہ سب کی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.